اب آپ کا عمرہ ہو گیا، اب حج کے دن کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، چونکہ آپ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں یہاں سے، اس لیے 15 دن 20 دن انتظار کرنا پڑتا ہے، تب حج کا زمانہ آتا ہے۔ اس بیچ میں آپ نفلی طواف کرتے رہیے گا، اور اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں سب سے قریب جو میقات ہے وہ مسجد عائشہ ہے، حرم شریف سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں سے سرکاری بسیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، آپ اس پر بیٹھ کر کے جائیے مسجد عائشہ، جیسے احرام میں نے بتایا ویسے ہی احرام وہاں پر باندھ لیجئے اور آ کر کے یہاں پر آپ عمرہ کر لیجئے۔ تو عمرہ کرنا چاہتے تو عمرہ کر لیں، اپنے نام سے، اپنے گھر والے کے نام سے، ماں باپ کے نام سے، زندوں کے نام سے، مردوں کے نام سے، جس کے نام سے بھی آپ چاہیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور بہتر نفلی طواف ہے، جتنا دن آپ وہاں پر رہیں نفلی طواف کرتے رہیں۔ انتظار کرتے کرتے حج کا زمانہ آ جائے گا، 7 تاریخ ذی الحجہ کی 7 تاریخ آئے گی، تو ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو آپ کی بلڈنگ پر معلم کے آدمی آ کر کے لکھ کر لگا دیں گے کہ آپ عصر بعد سے احرام باندھ لیجیے گا، مغرب بعد سے بسیں منی کے لیے روانہ ہوں گی، آپ کو لے جایا جائے گا، اس لیے آپ بالکل تیار رہیے گا۔ تو 7 تاریخ کو عصر بعد آپ احرام باندھ لیجیے گا۔ اگر آپ کو منی میں اپنا خیمہ معلوم ہے تو 8 تاریخ کو آپ یہاں سے منی جائیے، اور اگر خیمہ معلوم نہیں ہے، محل وقوع معلوم نہیں ہے، آپ کو بھٹکنے کا امکان ہے، تو معلم کا آدمی اگر آپ کو 7 تاریخ کو لے جاتا ہے تو آپ 7 ہی تاریخ کو چلے جائیے، علماء نے اجازت دیا ہے۔ بہرحال 7 تاریخ کو عصر بعد احرام باندھ لیجئے اور اپنا سامان وغیرہ تیار کر لیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، احرام ایک جوڑا مزید اور رکھ لیں۔ اب احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ احرام میں کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ احرام باندھ کر کے جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے آپ تو یہی نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، حج کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے اس کو آسان فرما دے اور میری طرف سے آپ قبول فرما لے۔ اگر 7 تاریخ کو رات میں آپ چلے گئے، ورنہ 8 تاریخ کو آپ لوگ کو لے کے جائیں گے، منی آپ پہنچ گئے۔ حج کے 5 دن ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، 8 9 10 11 12، یہ 5 دن ہیں۔ 8 تاریخ کا کام کیا ہے؟ 8 تاریخ کا کام یہ ہے کہ منی میں پہنچ کر کے 5 وقت کی نمازیں آپ کو ادا کرنی ہے۔ 4 وقت تو آج ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر رات گزرنے کے بعد جو فجر کا وقت آئے گا وہ فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو 8 تاریخ کو 4 وقت کی نمازیں اور 9 تاریخ کو صبح فجر کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ رات میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ بیدار رہیے، اللہ کے ذکر فکر میں مشغول رہیے، گناہوں سے توبہ کریے، چونکہ سونے کے لیے راتیں تو بہت ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج کی رات آپ کے لیے توفیق بخشی ہے، پھر زندگی میں کبھی یہ رات آپ کو میسر آئے یا نہ آئے، اس لیے کوشش یہی کریے کہ آپ جا کر کے ذکر اور فکر میں مشغول رہیے۔ صبح معلم کے آدمی کو آپ کو جگائیں گے، بیدار کریں گے، چاہیے یہ کہ پہلے ہی سے آپ اٹھ جائیں اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، چونکہ جب لیٹنگ وغیرہ میں لائن لگ جاتی ہے تو 17 18 20 آدمیوں کی لائن ہوتی ہے اور سارا وقت اسی میں خرچہ ہو جاتا ہے، آدمی پھر کچھ کر نہیں پاتا ہے۔ اس لیے جلدی بیدار ہو جائیے، اپنی ضروریت سے فارغ ہو جائیے اور فجر کی نماز ادا کر لیجئے، اور فجر کے بعد آپ عرفات کے لیے روانہ ہوئیے۔ اگر معلم کے آدمی آپ کو عرفات میں اپنے خیمے کا پتہ نہیں ہے، محل وقوع کا پتہ نہیں ہے، تو آپ معلم کے آدمی کے ساتھ چلے جائیں اور وہاں پہنچ جائیں۔ وہاں پر جانے کے بعد آپ کو عرفات میں ظہر اور عصر یہ 2 نمازیں پڑھنی ہیں۔ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پر عرفات میں ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں
یہ اس وقت ہے جب کہ آپ سلطان اسلام یا اس کے نائب کے پیچھے نماز ادا کریں، مگر چونکہ مسجد نمرہ سے آپ بہت دور ہوں گے، 17 کلومیٹر کا رقبہ ہے وہ جو ہے، پتہ نہیں کہاں آپ ہوں گے، اور مسجد نمرہ کے اندر صرف 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ حاجی نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی اور لوگ اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا اپنی مخصوص جماعت کر رہے ہیں تو ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کو عصر کے وقت میں آپ پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، آپ اگل بغل میں دیکھیں کوئی میدان ہو، خالی جگہ ہو، آپ وہاں پر چلے جائیے اور جانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ یہ وقوف عرفہ حج کی روح ہے، حج کی جان ہے۔ اگر یہ وقوف عرفہ چھوٹ گیا کسی کا تو پھر اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہوں میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے خوب دعا کریے، روئیے، گڑگڑائیے۔ یہی وہ وقوف عرفہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آدمی بندہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہاں بہت سے اولیاء کرام صلحاء موجود ہوتے ہیں۔ حضرت انبیاء کرام میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور اس دن وہ آب زمزم پیتے ہیں، پورے سال کے لیے وہی ان کے لیے کفایت کرتا ہے۔ آپ وہاں پر روئیے، گڑگڑائیے، اور یہ مغرب تک سلسلہ آپ کا جاری رہے۔ جب سورج ڈوب جائے تو وہاں سے آپ چلیں مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ جب آپ پہنچیں تو مزدلفہ میں آج مغرب اور عشاء کے وقت میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ وہاں اگر تھکے ہیں تو کچھ دیر آپ سو لیں، اور سونے کے بعد آپ اٹھ جائیں اور فجر کے وقت سے پہلے آپ اٹھ جائیں اور وضو وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور فجر کو اول وقت میں آپ ادا کریں، اور اول وقت میں ادا کرنے کے بعد آپ وقوف مزدلفہ کریں، رب کی بارگاہ میں مشغول ہو جائیں، رب سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور وقوف عرفہ سے فارغ ہونے کے وقوف مزدلفہ سے فارغ ہونے کے بعد جب 2 رکعت پڑھنے کے مقدار سورج نکلنے میں باقی رہے تو آپ وہاں سے کوچ کریں منی کے لیے، اور یہ 10ویں تاریخ ہوگی۔ اب آپ منی جائیں گے، منی میں زوال سے پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارا جائے گا۔ مزدلفہ میں جب آپ رہیں گے تو شیطان کو کنکری مارنے کے لیے وہیں سے کنکریوں کو آپ چن لیں۔ 49 کنکریاں، پہلے دن 7 کنکری مارنی ہے، دوسرے دن 21 کنکری، تیسرے دن 21 کنکری۔ کچھ زائد کنکریاں بھی لے لیں، کیونکہ مارنے میں ادھر ادھر لوگ ہو جاتے ہیں تو گر جاتی ہے، اس کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ کوئی شیشی ہو، بوتل ہو، اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر کے ڈال لیں، اسی میں رکھ لیں، محفوظ کر لیں، اور اس کو پانی وغیرہ سے آپ 2-3 بار ہلا کر کے دھل لیں، اس کو اپنے پاس رکھیں۔ آج یہ 10 تاریخ ہے، آپ منی میں جائیں گے تو منی سے جب آپ جمرہ کی طرف جائیں گے تو جمرہ جب جائیں گے تو جو پہلا جمرہ آئے گا یہ اس کو چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے، پہلے جمرے کو چھوٹا شیطان۔ آج کے دن اس کو کنکری نہیں مارنی ہے۔ پھر اور آگے بڑھیں گے آپ، دوسرا جمرہ آئے گا، اس کو جمرہ وسطیٰ یعنی منجھلا شیطان کہا جاتا ہے، اس کو بھی آپ کو کنکری نہیں مارنی ہے۔ پھر آپ اور آگے بڑھیں گے تو تیسرا جمرہ آئے گا جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، آج اسی بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کے داہنے منی ہو اور بائیں کعبہ ہو، بائیں طرف آپ کے کعبہ ہو اور داہنے طرف منی ہو، اس طرح آپ کھڑے ہوں اور آپ کا چہرہ وہ جمرہ کی طرف ہو۔ 7 کنکریاں آپ بائیں ہاتھ میں رکھ لیں، مٹھی باندھ لیں، ان میں سے ایک کنکری کو لے کر کے اور زور سے آپ ماریں کہ جمرہ پر جا کر کے وہ لگے، یا جمرہ پر نہیں لگتی ہے کنکری
تو جمرہ سے 3 ہاتھ کے فاصلے کے 3 ہاتھ کے اندر ہی اندر اس کنکری کو گرنی ہے۔ چاروں طرف اس کی دیوار بنا دی گئی قد آدم، آپ اتنا زور سے ماریں کہ اس دیوار کے اندر گر جائے تو وہ جمرہ میں مارنا پا لیا جائے گا، جمرہ پر مارنا پا لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ 7 کنکریوں کو ماریں گے اور اس کے بعد وہاں سے آپ مڑیں گے، مڑ کر کے آپ مینا آ جائیں گے۔ ایک واجب آپ نے یہاں پر ادا کر لیا۔ اب آپ اپنے خیمے پر آئیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو قربانی کرنی ہے۔ آپ قربان گاہ چلے جائیں، یا کاکیہ ایک جگہ ہے، ایک بازار ہے جہاں پر جانور رہتے ہیں اور وہاں پر ذبح کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، چھری چاقو بھی رکھتے ہیں۔ آپ وہاں 2-3 آدمی مل کر کے چلے جائیں، جانور خریدیں، اپنے ہاتھ سے قربانی کریں اور پھر قربانی کر کے وہاں سے واپس چلے آئیں۔ یا آپ کا کوئی معتمد آدمی وہاں پر رہتا ہو جس پر آپ کو یقین ہو کہ ہاں اس سے قربانی ہم کرائیں گے تو ہماری قربانی یہ کر دے گا، تو اس سے آپ قربانی کرا لیں۔ آپ اس کو فون کریں کہ ہم نے جمرہ پر کنکری مار لی ہے اور ہماری طرف سے قربانی کر دی جائے۔ جب وہ اطلاع دے دے کہ ہاں میں نے قربانی کر دیا ہے، پھر اب آپ اپنے سر کو چھلا دیں، اور سر کو چھلا دیں گے اور احرام کو اتار لیں گے اور سلا ہوا کپڑا آپ پہن لیں گے۔ ابھی ایک رکن آپ کا اور باقی ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کا 3 دن ہے وقت، 10، 11، 12، کسی دن بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو موقع ہے آج تو آپ چلے جائیے اور طواف زیارت کر لیجئے، اور اگر آج موقع نہیں ہے تو 11 کو کر لیجئے، 11 کو موقع نہیں ہے تو 12 کو آپ کر لیجئے۔ مگر رات آپ کو مینا ہی میں گزارنی ہے۔ 10 تاریخ گزر گیا، 11 تاریخ آ گیا، اب 11 تاریخ کو زوال کے بعد کنکری آپ کو مارنی ہے، اور تینوں جمروں کو کنکری مارنی ہے۔ آپ جب مینا سے چلیں گے، پہلا جمرہ آئے گا، اس کو 3 کنکری ماریں گے، پھر دوسرا جمرہ آئے گا، اس کو 3 کنکری ماریں گے، پھر تیسرا جمرہ آئے گا، اس کو آپ کنکری ماریں گے، اور کنکری مار کر کے پھر آپ پلٹ آئیں گے اپنے خیمے کی طرف جو ہے۔ اگر طواف زیارت 10 کو آپ نے نہیں کیا ہے تو 11 کو طواف زیارت آپ کر لیجئے اور پھر آپ واپس آ جائیے۔ پھر 11 کا دن پورا ہو گیا، 12 تاریخ آ گئی۔ آج 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد کنکری آپ کو مارنی ہے۔ اب پہلے جمرے کو کنکری 7 ماریں گے، پھر دوسرے جمرے کو، پھر تیسرے جمرے کو۔ اب تیسرے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا سے آپ باہر نکل جائیے۔ اگر سورج غروب ہو گیا، مینا سے باہر آپ نہیں نکل سکے، تو پھر آپ کو رات وہیں گزارنی ہے اور 13 کو کنکری مار کر کے تب آپ کو باہر جانا ہوگا۔ اس لیے سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ 12 کو کنکری مار کر کے اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے باہر ہو جائیں۔ اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کیا ہے تو 12 کو طواف زیارت کر لیجئے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے روانگی کا وقت ہوگا، تو روانگی جس دن آپ کی ہوگی ایک طواف ہوگا، اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، رخصتی کا طواف۔ جس دن آپ کو آنا ہو آپ وہاں پر جائیں، بغیر اشتباہ بغیر رمل کے ایک نفلی طواف آپ کریں، ایک طواف کریں۔ یہ طواف وداع واجب ہے۔ آفاقی جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ طواف واجب ہے۔ جو مکہ کے رہنے والے ہیں یا میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں ان پر یہ طواف واجب نہیں ہے۔ جو آفاقی ہیں، مکہ سے باہر کے رہنے والے ہیں، میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں، ان پر یہ طواف وداع واجب ہے۔ اگر کسی نے طواف وداع کر لیا اور طواف وداع کرنے کے بعد پھر اس کو کچھ دن ٹھہرنا پڑ گیا، اگر اس نے اقامت کی نیت نہیں کیا ہے تو یہی طواف وداع اس کے لیے کافی ہے، اور اگر طواف نئے سرے سے کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، تاکہ اس کا عمل سب سے آخری جو ہو وہ طواف ہو۔ پھر وہاں سے وہ اب پلٹے، اس طرح پلٹے کہ بار بار خانہ کعبہ کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھتا رہے، وہاں سے پلٹ آئے گا۔ حاجی جب حج کر لیتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آنے کے بعد، فرشتے کے آنے کے بعد وہ فرشتہ حاجی کے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے، حاجی تو نے حج کر لیا،
اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اب جا چلا جا، اور یہاں سے جانے کے بعد اب دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ تو کوشش یہی کرنا کہ حج سے واپسی کے بعد پھر کوئی گناہ میں آپ ملوث نہ ہو۔ حج مقبول کی یہی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد جس حالت میں وہ گیا تھا اس کی زندگی وہاں سے آنے کے بعد اس سے بہتر حالت ہو، اسے بہتر ہو تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہوا، اور آنے کے بعد اگر وہ ویسے ہی ہے جیسے تھا یا اس سے زیادہ بگڑ گیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اب آپ گھر آ جائیے۔ گھر آنے کے بعد جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے اپنی دعاؤں کے سائے میں آپ کو رخصت کیا تھا، اب وہاں سے آپ واپس آئیں گے، لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، آپ ان کو دعائیں دیجیے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کے حج کو قبول فرمائے اور حج کے جمیع ارکان کو بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔